رجال کشی کی ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کریں. رجال کشی محمد ابن زید شہام. زید شہام ایک بڑے راوی، ایک بڑے صحابی ہے امام معصوم، ان کے بیٹے محمد ابن زید شہام سے یہ روایت ہے. رجال کشی کے اندر شیخ کشی نے اس کو لکھا. امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھتے ہوئے اسے دیکھ لیا. کسے؟ محمد ابن زید شہام کو دیکھ لیا. کوفہ کے رہنے والے یہ. کہا کہ امام گھر تشریف لے گئے، مدینہ میں تھے، یہ کوفہ سے آئے ہوئے تھے، اور مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ان کو، مسافر ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. امام گھر گئے، غلام کو بھیجا، غلام کو بھیج کے محمد ابن زید شہام کو اپنے گھر بلایا اور میں امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا میں آپ کے موالیوں کی کوئی اور جگہ رہ گئی ہے کہ جہاں آپ مولا پوچھ رہے ہیں کہ اب سارے آپ کے دشمن ہو گئے، صرف ایک ہی جگہ تو رہ گئی ہے جہاں پر آپ کے موالی اور آپ سے موالات اور محبت مودت رکھنے والے باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ کوفہ. مولا نے کہا پھر بھی بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے. میں نے کہہ دیا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کوفہ میں کسی کو جانتے ہو؟ کہا میں بشیر کو جانتا ہوں، بشیر سے آگاہ ہوں. امام نے پلٹ کر پہلا سوال یہ پوچھا تجھ سے کیسا سلوک رکھتا ہے وہ؟ کون ہے یہ؟ امام نے جس کو پکار کے بلایا ہے اپنے گھر، یہ کون ہے؟ امام کا حقیقی چاہنے والا، مولا سے مودت رکھنے والا، جبھی پیغام بھجوا کے بلایا گھر، مہمان بنایا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کوفہ سے آئے ہو. کوفہ میں کسی کو جانتے ہو؟ بشیر کو جانتے ہو. بشیر کا تمہارے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ بشیر تمہارے ساتھ کیا سلوک رکھتا ہے؟ اچھا رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ کہا مولا نہیں. امام نے فرمایا بہترین شخص تو وہ ہے جو صلہ رحمی کرے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے. امام فرماتے میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس میں کسی کی حاجت روائی نہ کر لی ہو. یعنی میں کسی رات بغیر کسی کی حاجت روائی، یعنی اس دن میں کسی کی حاجت روائی کیے بنا میں اس رات نہیں سویا ہوں. تیرے پاس کتنی رقم ہے؟ کہ مولا میں غریب آدمی ہوں، صرف 200 درہم لے کر آیا ہوں، میرے پاس 200 درہم ہے. امام علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور کہا کہ وہ درہم ذرا مجھے دکھانا. کہا میں نے سارے کے سارے درہم کھول کے امام کے خدمت میں رکھ دیے. امام علیہ السلام نے اس میں 30 درہم اور 2 دینار، 30 درہم اور 2 دینار، یعنی کچھ درہم مل کر ایک دینار مل کر 1 درہم بنتا ہے، تو 30 درہم اور 2 دینار اس میں مولا نے ایڈ کیے، اضافہ کیے، اور رات میں مجھے کھانے کی دعوت دی، مجھے بلایا. میں اس رات مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، دعوت ہو گئی، میرا سفر ختم ہوا، میں واپس کوفہ چلا گیا. اگلا سال آیا، میں پھر مدینے آیا. اب یقیناً یہ حج کے ایام میں آئے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ مدینہ تشریف لائے ہوں گے زیارت کے لیے. امام علیہ السلام نے دیکھ لیا ہوگا اور بلا لیا. اگلے سال کا مطلب یہ کہ پھر حج کا سیزن آیا اور یہ حج کر کے مدینہ آئے اور امام کی خدمت میں نہیں آئے. تو امام علیہ السلام نے پھر ان کو اس کے بعد والے سال جب آئے تو پیغام بھجوایا کہ بھائی غلام کو بھجوا کے کہا کہ بلا کر لے کر آؤ، بلا کر لے کر آؤ. جب بلا کر لے کر آئے اور وہ پہنچے دوبارہ سے امام علیہ السلام کی خدمت میں، تو مجھ سے مولا نے پوچھا کہ تم نے ہم پر زیادتی کیوں کی، ہم پر ظلم کیوں کیا، تم نے آئے کیوں نہیں ہم سے ملنے کے لیے. یعنی کہ حج کے بعد امام معصوم کی زیارت کرنا یہ اپنے حج کو مکمل کرنے کے برابر ہے. روایتوں کے اندر آیا اگر کوئی شخص اپنے حج کا تکملہ چاہتا ہے، کمال اس کو مکمل کرنا چاہتے کیا کرے؟ حج کے بعد زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام، زیارت ائمہ بقیع، زیارت رسول اکرم کے لیے مدینہ آئے. اسی لیے حج کے سفر کو پہلے مکہ کا سفر پھر مدینہ کا سفر رکھا جائے تو اس کو سب سے آئیڈیل کہا جائے گا، ایسا علماء کرام بیان کرتے ہیں. اچھا خیر، کہتا ہے قبلہ وہ آپ کا غلام نہیں آیا تھا اس لیے میں حاضر نہیں ہوا. اب کوئی بھی جواب نہیں آپ آیا، شرمندہ ہے، کچھ بھی جواب دیا، وہ مولا آپ کا غلام نہیں آیا تو اس لیے میں بھی نہیں آیا. امام نے فرمایا اب جب تک تم اس شہر میں ہو مجھے ہی اپنا غلام سمجھ لو اور میں تمہیں ہر روز رات کو یہاں پہ میرے پاس کھانے کی دعوت دیتا ہوں. اتنی انکساری، یعنی ہم جو ہیں وہ تو پہلے کٹیں گے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی باہر سے آیا ہے تو ہم کہیں گے بھائی ذرا 5-6 دن جو ہے نا کم نکلنا گھر سے باہر، اس کو فون مت کرنا، ایسا نہ ہو گھر پہ آ جائے، اس سے دور رہنا. ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی حاجت بیان کر دے کہ ہم اس کو پوری کرنے پڑ جائے. اس کا پاسپورٹ بنوانا تھا، مجھے یاد آیا وہ آیا ہوا ہے، ذرا اس کو فون نہیں کرنا آج کل 3-4 دن، اس کا یہ کام ختم ہو جائے پھر اس کو فون کرنا. بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں.
اور پھر مولا نے فرمایا تجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرنا بلا جھجک ہو کر۔ اب جب امام علیہ السلام نے اسے کہا نا کہ تجھے جو چاہیے بلا جھجک مانگ لینا، وہ پلٹ کر کہتا مولا غربت ہے کہ جا نہیں رہی، غربت ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، کوئی دعا مجھے تعلیم فرمائیے، کوئی دعا تعلیم فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا لکھ، اس دعا کو لکھ اور اس کو پڑھنا، جو تیری غربت نہیں جا رہی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اور کون سی دعا لکھوائی ہوگی؟ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ وصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا وشر الآخرہ فإنہ غیر منقوص ما اعطیت وزدنی من فضلک یا کریم۔ یہ دعائے ماہ رجب جس کو کہا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف ماہ رجب میں مقید نہیں ہے، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور سے اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ ایسی مفلسی اور فقر میں اور ایسی غربت میں مبتلا ہے کہ جو کئی سالوں سے اس کے دامن گیر ہے اور لپٹی ہوئی اور نہیں جا رہی ہے، اس دعا کو بڑھے چھٹے امام علیہ السلام نے محمد ابن زید شہام کو تعلیم فرمائی یہ دعا، اور ہمارے لیے بھی امام کا یہ ایک انمول تحفہ ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر کو اپنی زبانیں اپنے ورد زبان رکھے، پروردگار عالم اس کی غربت کو دور کرے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ارجو لکل خیر وآمن سخطہ عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار برحمتك يا